اللہ تعالیٰ نے زانی اور چور کو کیسے اپنا محبوب بنا لیا، آئیے آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا۔ اس کے پاس بے تحاشا مال و دولت تھی۔ وہ ہر وقت شراب و کباب کی مستی میں مبتلا رہتا تھا۔ اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور بھی تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم و بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکے کے قصے بہت عام تھے۔ مگر اس کی ایک ماں تھی جو بہت ہی نیک اللہ والی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑو، بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا شراب نہ پیو، توبہ کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ایک روز یہ اپنے بیٹے سے کہتی کہ تم میرے ساتھ حضرت حسن بصری کے پاس چل کر توبہ کر لو۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہی مگر بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخر کار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا، زندگی کی آخری ساعتوں میں پکارتا ہے، اے ماں تو ساری زندگی حضرت حسن بصری کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدا را آپ چلی جائیں اور حضرت حسن بصری کو ادب کے ساتھ عرض کر دیں کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور میری توبہ کروا دیں، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ماں کانپتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت حسن بصری نہایت شفیق، محبت اور درد و دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹے تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رو پڑا اور پھر اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے میری روح قبض ہو جائے میری 2 وصیتیں ہیں، سن لو اور قسم دیتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کرو گی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے دوپٹے سے میری گردن پر پھندا لگا دینا اور پھر اس پھندے سے میری لاش کو محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکے میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے، شاید میری لاش کے ساتھ ایسے عبرتناک سلوک کو دیکھ کر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا، میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے ہی اوپر رہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان 2 وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دھاڑے مارتے ہوئے نظریں آسمان کی طرف کی اور ہاتھ اٹھائے معافیاں مانگتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر ٹپکتے رہے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یوں یہ نوجوان اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری کے دربار میں گئی، عرض کیا، حضرت جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی وہ اب جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجیے، شاید آپ کے جنازے پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری کی منتیں کر رہی تھی مگر پھر بھی حضرت حسن بصری آنے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس آ گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہے تو دیکھتی ہیں حضرت حسن بصری گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہیں، کہاں ہے تیرا بیٹا، کہاں ہے وہ ولی، کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا، اس وقت میں کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن تم میرے کیسے دوست ہو، تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہے،
وہ تو میرا دوست ہے، سن اے حسن، اس کو میں نے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ یوں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، بس وہ توبہ کرتے ہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب مہربانی ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، اے ایمان والو، آ جاؤ توبہ کی طرف اور سچے صاف دل سے توبہ کر لو، امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔